کمال ہے تو کیونکہ واحد لا شریک ہے رب ساڈا پردہ پوش ہے ننگ ملنگیاں دا پتھر وچ وی پالدا کیڑیاں نوں ٹورا ٹوردا اے بھکھیاں ننگیاں دا چنگیاں نال تے ہر کوئی پیار کردا حامی کوئی نہیں گندیاں مندیاں دا وارث شاہ اساں فقیراں دی کیویں گزر ہوندی جے کر رب ہوندا صرف چنگیاں دا وارث شاہ اساں فقیر کمال ہے تو کیونکہ واحد لا شریک ہے رب ساڈا پردہ پوش ہے ننگ ملنگیاں دا پتھر وچ وی پالدا کیڑیاں نوں ٹورا ٹوردا اے بھکھیاں ننگیاں دا چنگیاں نال تے ہر کوئی پیار کردا حامی کوئی نہیں گندیاں مندیاں دا وارث شاہ اساں فقیراں دی کیویں گزر ہوندی جے کر رب ہوندا صرف چنگیاں دا وارث شاہ اساں فقیر رب ہوندا صرف چنگیاں دا کیونکہ سارا نور ظہور حضور دائی بنا نور کیویں کائنات ہوندی نہ اے چن تارے آسمان سارے نہ اے دن ہوندا نہ اے رات ہوندی نہ اے حور و ملائک نبی ہوندے نہ کوئی انہاں دی ذات صفات ہوندی تے نہ دیوانیاں رب نو رب کہندے جے نہ پیدا محمد دی ذات ہوندی خالقہ مالکہ رازقہ جدے وچ تیری رضا شامل میرے دل نو او امنگ دے دے سارے رنگا نال ہی پیار منو چشتی قادری سہروردی کلندری رنگ دے دے مولا جنت وچ ہورتے تھوں کچھ نہیں مانگدا جنت وچ منو محمد دا سنگ دے دے کیونکہ ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں اور جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکوں کی دولت تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں اور جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں ذکر محمد جو نہ کریں وہ سانسیں ہیں بیکار ذکر محمد جو نہ کریں وہ سانسیں ہیں بیکار اور دیکھا نہیں طیبہ جس نے وہ آنکھیں ہیں بیکار یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے اور آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ حق باہو سچ با 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ کورس کرنا کورس تو یا رسول اللہ نہیں سمجھ آئی کورس کر یا رسول اللہ دا صدا یاسر اندر ووکل تھوڑا کھولی ایک مرتبہ محبت سے کہیے سبحان اللہ
سامعین گرامی قدر آج کی عظیم و شان محفل میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ 11ویں شریف حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الحسنی والحسینی السید الشیخ عبدالقادر جیلانی پیران دے پیر لجپال پیر امداد کن ازرنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پیر مال المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ۔ سامعین گرامی قدر الحمدللہ ہم سب کی خوشبختی کہ آج ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذکر پاک کی محفل میں تشریف فرما ہے۔ یقیناً سیدہ زہرا کے بابا کا کرم ہے جو حضور نے اپنے ذکر کے لیے ہم سب کو پسند فرما لیا ہے۔ یقیناً میرے آقا کی بزم میں وہی خوشبخت انسان آتا ہے جس کو حسنین کے نانا اپنے ذکر کے لیے پسند فرما لیتے ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہر کسی کو میرے نبی کے ذکر کے لیے بلایا نہیں جاتا، سرکار کا ذکر اسی زبان پر جاری ہوتا ہے جو نگاہ مصطفیٰ میں پسند آ جاتا ہے۔ آپ سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں جو آج حضور کا ذکر کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے۔ سامعین گرامی قدر سب سے پہلے اللہ رب العزت کا کروڑہا بار احسان ہے کہ جس مالک نے سب سے پہلے ہمیں زندگی عطا فرمائی، پھر حضور کی غلامی عطا فرمائی، پھر اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے۔ احباب زیوکار، یہ عبادت وہ عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے، اور یہ عبادت وہ عبادت ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر کی رات بھی کام آئے گی، بروز قیامت بھی کام آئے گی۔ سامعین گرامی قدر حضور کا ذکر کرنا کوئی عام بات نہیں، نبیوں کے سلطان کا ذکر کرنا یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ الحمدللہ ہم حضور کا ذکر سجا کے بیٹھے ہیں۔ دعا کرتا ہوں میرے لجپال نبی کے ذکر کا صدقہ جب رات کو گھر میں جا کے سو جائیں، آنکھ لگ جائے، مقدر جاگ جائیں، خواب میں مدینے والے کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سامعین گرامی قدر ہر مہینے چاند کی 12 تاریخ کو الحمدللہ اس آستانہ مبارک پر یہ خوبصورت بزم سجائی جاتی ہے جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، اور آج کی اس خوبصورت محفل پاک کی باقاعدہ صدارت فرما رہے ہیں میرے شاہ کامل قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت صوفی باصفا ولی کامل الحاج صاحبزادہ پیر اختر رسول قادری آستانہ عالیہ غوثیہ حق باو سرکار۔ آپ ان کی زیارت سے فیض یاب ہو رہے ہیں کیونکہ نگاہ مرشد سے عشق مصطفیٰ حاصل، نگاہ مرشد سے عشق مصطفیٰ حاصل، اور خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ آپ اسٹیج پر جلوہ گر ہیں، ان کی زیارت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ صاحبزادہ والا شان پیر طریقت جناب صاحبزادہ پیر طاہر سلطان قادری صاحب آستانہ عالیہ غوثیہ حق باو سرکار، آپ بھی اسٹیج پر جلوہ گر ہیں۔ جناب صاحبزادہ والا شان پیر طریقت صاحبزادہ شاہ سلطان قادری صاحب آستانہ عالیہ غوثیہ حق باو سرکار، آپ بھی اسٹیج پر جلوہ گر ہیں۔ جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر ظاہر سلطان قادری صاحب آستانہ عالیہ غوثیہ حق باو سرکار، جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محسن سلطان قادری صاحب آستانہ عالیہ غوثیہ حق باو سرکار۔ اور آج کی اس محفل پاک کی زینت بنے جو خصوصی طور پر راولپنڈی سے آپ تشریف لائے آج کی اس محفل پاک میں شرکت کرنے کے لیے، محترم المقام نہایت واجب القدر عاشق مدینہ وطن عزیز ملک پاکستان کی بڑی خوبصورت آواز حضور کا ذکر جن کی حوالہ اور پہچان بنی، اور میرے آقا کے ذکر کے صدقے اللہ کریم نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔
میری مراد محترم المقام عزت مآب پیر طریقت جناب پیر وقاص علی حسینی صاحب آستانہ عالیہ غوثیہ حق باؤ سرکار، آپ راولپنڈی کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں عزت مآب محترم پیر طریقت جناب پیر محمد نواز قادری صاحب آستانہ عالیہ غوثیہ حق باؤ سرکار، آپ بھی اسٹیج پر جلوہ گر ہیں۔ عزت مآب پیر طریقت جناب پیر عبد القدیر صاحب آستانہ عالیہ غوثیہ حق باؤ سرکار، آپ بھی جلوہ گر ہیں۔ جناب محترم پیر طریقت پیر راؤ قبر ناصر قادری صاحب آستانہ عالیہ غوثیہ حق باؤ سرکار، آپ بھی جلوہ گر ہیں۔ محترم المقام پیر طریقت جناب پیر صوفی اصغر علی قادری صاحب آستانہ عالیہ غوثیہ حق باؤ سرکار، آپ بھی جلوہ گر ہیں۔ جناب پیر طریقت صوفی رانا شوکت علی قادری صاحب آستانہ عالیہ غوثیہ حق باؤ سرکار، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ جناب محترم پیر طریقت پیر شاہین حیدر قادری صاحب آستانہ عالیہ غوثیہ حق باؤ سرکار اٹک کی سرزمین سے آپ تشریف لائے ہیں، اور دیگر معزز مہمان عزت مآب جناب محترم صوفی محمد شفیق قادری صاحب آستانہ عالیہ غوثیہ حق باؤ سرکار، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ عزت مآب جناب محترم صوفی حاجی محمد جان قادری صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور عزت مآب جناب محترم صوفی حق نواز قادری صاحب، آپ بھی میاں چنو کی سرزمین سے آپ تشریف لائے ہیں، اور دیگر معزز مہمان میں تمامی احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ محترم المقام عزت مآب جناب محترم صوفی ڈاکٹر سجاد قادری صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں تمامی معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، الحمدللہ میرے رب کا کرم ہے جو آج ہم نبیوں کے سلطان کا ذکر کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے، اور یقیناً حضور کا ذکر وہی کرتا ہے جس کو سرکار مدینہ پسند فرما لیتے ہیں۔ آج کی یہ بابرکت محفل پاک جو کہ بعنوان جشن باہو، حضرت سخی سلطان باہو، حق باہو سچ باہو، ایک نظر کرم دی تک باہو، حضور سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے عرس پاک کے سلسلے میں آج کی یہ خوبصورت محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ انشاءاللہ اگلے مہینے کی پہلی جمعرات کو آپ کا سالانہ عرس مبارک ہے حضور سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج ہم جشن باہو منانے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے۔ دعا ہے اس ولی کامل کے قدموں کا صدقہ میرا رب آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظوری میں تبدیل فرمائے۔ عزت مآب جناب محترم پیر محمد ندیم قادری صاحب چیچا بطنی سے آپ تشریف لائے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ احباب ذی وقار، آج کی اس بابرکت محفل پاک کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کیا جائے گا۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ اپنے شاہ کامل قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت صوفی باصفا الحاج صاحبزادہ پیر اختر رسول قادری آستانہ عالیہ غوثیہ حق باؤ سرکار، جو اللہ کے قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے، اپنی محبتوں کا ثبوت دیجئے گا۔ ہم حضور کا ذکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے آج محبوب پاک کی نگاہ ہو جائے اور سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ میری آواز میں لائیے گا، ایک ہاتھ بلند کر کے اللہ رب العزت کے نام پر اس یقین کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کرنا ہے۔ اب یہاں آستانے میں بیٹھ کر میرے رب کے نام کو بلند کریں، عرش والا عرش پر آپ کے مقدروں کو بلند کریں۔ ایک ہاتھ بلند کیجئے گا، نعرہ تکبیر، مل کے بلند آواز سے دونوں ہاتھ بلند کر کے محبت رسول میں اپنی حاضری سرکار مدینہ کی بارگاہ میں لگوائیے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حضرت خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا تھا نا، اٹھ فریدہ ستیا پیا تے میلہ ویکھن جا، مت کوئی بخشیا مل جائے تے تو بھی بخش کے جا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے، حالانکہ خواجہ بختیار کاکی کوئی عام ہستی تھی، انہوں نے ہاتھ دیے تھے خواجہ اجمیر کے ہاتھ میں،
اور پھر وہ مرشد تھے بابا فرید الدین گنج شکر کے، لیکن انہوں نے دنیا کو بتایا کہ ضروری نہیں کہ فیض ایک جگہ سے ملے گا، کئی جگہ سے مل سکتا ہے. کوئی فقیر کامل مل سکتا ہے جو ایک نگاہ کرے بیڑا پار کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. آؤ قصیدہ بردشی، ایسی نعت جو خدا کو بھی پسند ہو اور مصطفیٰ کو بھی پسند ہو، اور یہی تو وہ نعت تھی جس کے صدقے امام بصیری پر حضور کا کرم ہوا. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سارے پڑھو مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن آجام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على
فردا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان في الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مريما أهل ذنوبه يا أكرم الخلق مريما أهل ذنوبه لا حلول الحديث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ركعت سبحان الله. ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سامعین گرامی قدر میرے شاہ کامل قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت صوفیہ باصفا الحاج صاحبزادہ پیر اختر رسول قادری آستانہ عالیہ غوثیہ حق و سرکار جو تلاوت قرآن پاک اور قصیدہ بردہ شریف سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. ایک مرتبہ امام العاشقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زلف پاک کا ایک بال مبارک آ جاتا ہے. آپ بڑی محبت ادب احترام اور تعظیم کے ساتھ حضور کی زلف پاک کو اپنے گھر لے آتے ہیں. امام العاشقین فرماتے ہیں میں آقا کریم کی زلف پاک کو خوشبو لگاتا ہوں, بلند مقام پہ رکھ دیتا ہوں. رات ہو جاتی ہے, میں اپنے کمرے میں جا کے سو جاتا ہوں. رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد میرے کان میں اللہ کا قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے. تلاوت قرآن پاک سن کر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اللہ کا قرآن پڑھنے کی مجھے آواز آتی ہے پر پڑھنے والا مجھے کوئی شخص نظر نہیں آتا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اس کمرے میں چلا جاتا ہوں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زلف پاک کا وہ بال مبارک پڑا تھا. میں ادب سے ہاتھ باندھ کر حضور کی زلف پاک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں اور اللہ کا قرآن سنتا رہتا ہوں. تلاوت قرآن پاک کی مجھے آواز آتی ہے پر مجھے پڑھنے والا کوئی شخص نظر نہیں آتا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یوں ہی رات گزر جاتی ہے, میں ساری رات اللہ کا قرآن سنتا رہتا ہوں. صبح تہجد کا وقت ہو جاتا ہے, میں مسجد نبوی شریف میں چلا جاتا ہوں. میری ملاقات حسنین کریمین نانا جان سے ہوتی ہے. میں نبوت والی بارگاہ میں صداقت والا سلام پیش کرتا ہوں. امام الانبیاء سلام قبول فرما لیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ابھی رات والی بات کا ذکر میں نے حضور کے ساتھ نہیں کیا کہ آقا رات میرے گھر میں اللہ کا قرآن پڑھنے کی مجھے آواز آ رہی تھی. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں فقط حضور کے دربار میں میں نے سلام پیش کیا تھا. میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں صدیق رات والی بات زبان نبوت سے سننی ہے یا زبان صداقت سے سننی ہے؟ ہاتھ باندھ کر عرض کی کملی والے آقا زبان نبوت سے فرما دیجئے. میرے لجپال نبی نے فرمایا صدیق جو تم نے میری ایک زلف پاک کا بال مبارک ادب سے تعظیم سے بلند مقام پہ رکھا, عرش والے کو تیری ادا بڑی پسند آئی. رب العالمین نے 70,000 فرشتے زمین پر بھیجے جو تیرے گھر کا طواف کرتے تھے, اللہ کا قرآن پڑھتے جاتے تھے اور زلف رسول کا دیدار کرتے جاتے تھے. جس نبی کی ایک زلف پاک کا یہ مقام ہے اس رسول کے سارے جسم اطہر کا کیا مقام ہوگا. سامعین گرامی قدر ہم اپنی قسمت پر ناز کیوں نہ کریں؟ ہم اس نبی کے غلام ہیں جس کے بارے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول تیرا کوئی ذکر کرے یا نہ کرے تو رسول ہو کر لا الہ الا اللہ پڑھتا جا, میں رب ہو کر محمد رسول اللہ پڑھتا جاتا. جس کا ذکر کرنے والی خود خدا کی ذات ہو, جس کا ذکر خود رب
कायनात हो, उस नबी की शान का आलम क्या होगा। सामने गिरामी कदर, हम ऐसे हजूर का मिलाद नहीं सजाते। मिलाद मुस्तफा और दुरूद मुस्तफा वो इबादत है जो हर हाल में कबूल ही कबूल है, और ये इबादत वो इबादत है जो दुनिया में भी काम आएगी, कब्र की रात भी काम आएगी, रोज़े क़यामत भी काम आएगी। इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदों को वसीयत फरमाते हैं, जब मेरा विसाल हो जाए मेरी कब्र मेरी लहर इतनी गहरी बनाना कि अहमद रजा अपनी कब्र में खड़ा हो सके। मुरीदों ने अर्ज की, हुजूर कब्र में खड़े होने की हिकमत क्या है, वजाहत फरमा दीजिए। आपने फरमाया, क्या तुम जानते नहीं हो कि मोमिन की कब्र में हसनैन के नामों खुशबू लगाते हैं। जब मेरे आका मेरी कब्र में आए, क्या अहमद रजा लेटा रहे, खड़े होकर हुजूर की जात पर दुरूद और सलाम न पढ़े। सामने गिरामी कदर, हम उस महबूब का आज जिक्र कर रहे हैं जिसकी जात पर फकत एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से रब ताला उस बंदे के 10 गुनाह माफ फरमा देता है, 10 नेकियों में इजाफा हो जाता है, 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। सामने गिरामी कदर, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की इतनी बरकत रहमत है, तो जो बंदा कसरत के साथ मेरे नबी की जान पर दरूद और सलाम पढ़ता है, अंदाजा कीजिएगा उस बंदे पर मेरे रब की रहमतों का कितना नज़ूल होता होगा। मेरे नबी का फरमान है, जो बंदा कसरत के साथ मेरी जात पर दरूद और सलाम पढ़ता है, बरोज़े क़यामत वो मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा। जिसे कुर्बत मुस्तफा की मिल जाए, जिसे हजूर की काली कमली का साया मिल जाए, उसे और क्या चाहिए। सामीन गिरामी कदर, मेरा रब कुरान में इरशाद फरमा रहा है, मैं और मेरे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दरूद और सलाम भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी मेरे महबूब की जात पर दरूद और सलाम पढ़ा करो। रब ताला नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, मगर अल्लाह खुद नमाज नहीं पढ़ता। हज करने का हुक्म देता है, मगर रब खुद हज नहीं करता। ज़कात देने का हुक्म देता है, मगर रब ज़कात खुद नहीं देता। रोजे रखने का हुक्म देता है, मगर रब खुद रोजे नहीं रखता। एक काम ऐसा है जो अर्श का मालिक भी करता है, रब खुद भी अपने नबी की जात पर दुरूद और सलाम भेजता है, अपने मलाइका को भी हुक्म दे रहा है। और मिलाद वालों, तुमको भी यही हुक्म है कि तुम भी मेरे नबी की जात पर दरूद और सलाम पढ़ा करो, क्योंकि जलवाए हक की बात है, जलवाए हक की बात होती है। सामीन गिरामी कदर, हजूर का दरबार वो दरबार है, मेरे नबी की बारगाह वो बारगाह है जिसके बारे मेरा रब कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि मोमिनो, जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो मेरे नबी के दरवाजे पे आकर मेरे महबूब का वास्ता देना तुम्हारा काम है, और गुनाहों से बरी करना मेरे मौला का काम है। आज हम जश्न बाहू यहाँ मनाने के लिए बैठे हैं। एक वलिय कामल का जिक्र होने वाला है। सामीन गिरामी कदर, वो वलिय कामल जिसकी निगाह किसी गैर मुस्लिम की तरफ उठ जाए तो उसकी जुबान पर मेरे नबी का कलमा जारी हो जाता है। आज हम उस सुल्तान बाहू का जिक्र करने के लिए यहाँ तशरीफ फरमा है। सामीन गिरामी कदर, आज हम पर कर्म है जो हुजूर का जिक्र करने के लिए यहाँ बैठे हैं। दुआ है रब करीम की बारगाह में मेरा रब आज सबकी हाजिरी मंजूरी में तब्दील फरमाए। सल्लु अलैहि व आलिही। वो देखने वालों से जुदा देख रहा है, वो देखने वालों से जुदा देख रहा है। खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है, और सरकार की नजरें हैं गुनाहगार पे नासर, सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा है। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। आइए सामीन किरामी कदर, मैं अपने वान से गुजरात से उठने वाली खूबसूरत आवाज हुजूर का जिक्र हवाला और पहचान बनी। मेरे नबी के जिक्र के सदके अल्लाह करीम ने इनको बड़ी इज्जतों से नवाजा। इस्तेमाल कीजिएगा। मुल्क में सुबह चाहता हूँ इज्जत माब जनाब मोहतरम साहबजादा मुदस्सर रजा कादरी साहब, जो अपने खूबसूरत अंदाज में हुजूर के जिक्र से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। इस्तेमाल कीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए माइक
یاسر بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کو تھوڑا بائک پہ رکھے گا, اچھا اوپن رکھ دے گا. میں انتہائی شکر گزار ہوں پیر طریقت, رہبر شریعت, عالم باعمل, صوفی باصفا حضرت علامہ پیر محمد الحاج اختر رسول قادری دامت البرکاتہ القدسیہ. آپ جلوہ فرما ہیں اور ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں, خوش ہو کے بول رہے ہیں سبحان اللہ. جو خوش بیٹھا ہے وہ ذرا بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. ماشاء اللہ ویس بھائی میرے ملک پاکستان کا ایک عظیم نام, وقاص بھائی ماشاء اللہ عظیم نام, اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے اور اس آستانے کے فیض کو میرے سلطان بہو کے فیض سے اللہ تعالیٰ میرے غوث پاک میرا کے فیض سے ہوتا ہوا, میرے آقا کی بارگاہ سے ہوتا ہوا تاکہ قیامت جاری ساری عطا فرمائے. میں کیونکہ یہ میری اس آستانے پہ یہ پہلی حاضری ہے اور یہ مجھے آپ یقین کریں میں نے کبھی مغالطے کی بات نہیں کہی, نہ ہی کسی کو شامل کیا. میں جب پچھلی دفعہ سرکار کے پاس تشریف لایا تھا تو میری ڈیفینس میں محفل تھی, ادھر سے میں نہ فارغ ہو کے یہاں پہ تشریف لایا تو میں نے پیر صاحب سے عرض کی حضور, بلکہ ادھر سے نیت کر کے آیا تھا کہ میں آج نہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں ساگ کھاؤں. ٹھیک ہے, آپ یقین کریں اسی آستانے پہ بیٹھا ہوں, اسی جگہ پہ میں سرکار کی جگہ پہ تشریف فرما تھا, تو پہلے تو کچھ پانی وغیرہ پی لیا بس ہو گیا. کچھ مہمان آ گئے, جب مہمان آئے سیالکوٹ سے, ٹھیک ہے, تو اس وقت نہ سامنے ہی نہ کھانا آ گیا, مرغی بھی آ گئی وہ بھی دیسی گھی والی, اور ساتھ ساگ بھی آ گیا دیسی گھی والا. آپ یقین کر جب یہ میں نے منظر دیکھا تو میں متاثر ہوا. پھر میں نے سرکار سے کہا مجھے بھی آپ اپنی محبتوں میں اپنی شفتوں میں لیں, مجھے بڑا خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا دامن اگر مل جائے اس دنیا میں بھی میرا بھلا ہو جائے گا, آخرت میں بھلا ہو جائے گا. تو اس لیے میں مفتی پاکستان خطیب عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نوید الحسن نقشبندی صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے خصوصی ٹائم دیا اور یہاں پہ تشریف لائے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا, پتہ چلے گا کیونکہ عالم دین کو سنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے نا. تو میں بلا تمہید کیونکہ حضور کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ یہ میرے سلطان بہو کا فیض ہے, تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک کلام کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں, اس کے بعد ایک نعت کے شعر پڑھوں گا. محبت سے مل کے آپ نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے, یہیں پہ رکھیں, ٹھیک ہے. ویسے یاسر بھائی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اگر سارے مل کے بولو گے تو ایک روحانیت پیدا ہو جائے گی, کیونکہ روحانیت جگہ پہ بیٹھ کے جب روحانیت نہ لوی ہے تو فائدہ کو نیچی والا بولو سبحان اللہ. ہاں دو جگ انہاں نو سلام کر دے, دو جگ دو جگ دو جگ دو جگ دو جگ دو جگ انہاں نو سلام کر دے, تیرے در دے جڑے مرید بن گئے, تیرے در دے ٹکڑے کھان والے, تیرے در دے ٹکڑے کھان والے, کوئی باہو بن گئے کوئی فرید بن گئے. ہاں تیرے در دے ٹکڑے کھان والے, جڑا میرا آقا در دے ٹکڑے کھانا ایک باری گاج بھر کے بولے سبحان اللہ یار. ہاں تیرے در دے ٹکڑے کھان والے, کوئی باہو بن گئے کوئی با یزید بن گئے. بے جنہ تیرے حسین نال ویر پایا او شمر جہنمی لعین بن گئے, جنہ حسین دے بابے نال پیار پایا او کوئی داتا بن گئے, کوئی پیر اختر رسول بن گئے, کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے, کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے. نعرہ تکبیر.
नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। माशाल्लाह मेहमान तशरीफ़ फरमा हुए हैं। मैं बड़ी मोहब्बत से आप बैठे हुए हैं, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतें कबूल फरमाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। पी साहब एक कलाम पेश करने लगा हूँ मैं, क्योंकि ये फैज़ मेरे सुल्तान बाहू का है, उसी वाले से। हाँ अल्लाह दी बोली बोलदा जेड़ा जेड़ा बोलन बैठे हैं मेरे मुर्शदा दीदार करें ते उच्ची वाना बोलेगा अल्लाहू दी बोली बोलदा है जी, अल्लाहू दी बोली बोलदा है, बोलो अल्लाहू दी बोली बोलदा है, जिन्हों रंग बाहू दा चढ़िया है। अच्छा जिन्हों रंग बाहू दा जिन्हों चढ़िया हाथ चुक के वही बोले, दूजा ना बोले। अल्लाह दी बोली बोलदा है, जिन्हों रंग बाहू दा, बोलो जिन्हों रंग बाहू दा चढ़िया है, जिन्हों रंग बाहू दा चढ़िया है, जिन्हों रंग बाहू दा चढ़िया, बोलो जिन्हों रंग बाहू दा चढ़िया है। जदू सुल्तान बाहू ते लड़ लगी है, जदू सखी सुल्तान बाहू ते लड़ लगी है, दिल अल्लाह अल्लाह करदा है। अल्लाहू दी बोली बोलदा है, जिन्हों रंग बाहू दा मेरे ईमान है, मेरा एक कीदा वे, मेरा ईमान है कहता वे, अगर एक गल ए लफ्ज़ मिल के कह लोगे तो आज दिली मुराद पूरी होगी, मोहब्बत ना कहोगे। अल्लाहू दी बोली बोलदा है, जिन्हों रंग बाहू दा, जिन्हों रंग बाहू दा चढ़दा है, जिन्हों रंग बाहू दा चढ़दा है, जिन्हों रंग बाहू दा चढ़दा, बोलो जिन्हों रंग बाहू दा चढ़दा है। अरे ओ खालिक सारे रब, ओ खालिक सारे जगदा है, यारा ओ खालिक सारे जगदा है, ओ मालिक सारे जगदा है, ओ मालिक सारे जगदा है, ओ राज़िक सारे जगदा है, ओ सब दियां चोलियां परदा है। अल्लाहू दी बोली बोलदा है, जिन्हों रंग बाहू दा, जिन्हों रंग बाहू दा चढ़दा है, जिन्हों रंग बाहू दा चढ़दा, बोलो जिन्हों रंग बाहू दा। अच्छा पी साहब हूं तक जरा बंदा कसम बन के मैं नहीं बोलना, इंशाल्लाह वही बोलेगा, गल तवज्जो ना सुनी देना। अरे जे दिल विच इश्क ने पंजादा, तवज्जो, जे दिल विच इश्क ने पंजादा, जे दिल विच इश्क ने चारादा, जे दिल विच इश्क ने पंजादा, जे दिल विच इश्क ने चारादा, जे दिल विच इश्क ने पंजादा, जे दिल विच इश्क ने बाहूदा, जे दिल विच इश्क ने बाहूदा, जे दिल विच इश्क ने बाहूदा, फिर सजदे करन दा की फायदा, फिर सजदे करन दा की फायदा। मेरे बाहू दे नाल जिन्नू प्यार नहीं, मेरे बाहू दे नाल जिन्नू प्यार नहीं, मेरे बाहू दे नाल जिन्नू प्यार नहीं, की लैन मसीती वरदा है। अल्लाहू दे बोले बोलदा है, जिन्नू रंग बाहू दा, जिन्हों रंग बाहू दा चढ़दा है, जिन्हों रंग बाहू दा चढ़दा। अल्लाह 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 अल्लाह
हक बाहु सच बाहु 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 की नजर करो माशाल्लाह। नकीब महफिल साहब ने मुझे एक सोच दी है, इसी में मैं कन्वर्ट करता हूँ ये चीज़। सब तवज्जो कि हक बाहु सच बाहु हक बाहु सच बाहु बोलो हक बाहु सच बाहु हक बाहु सच बाहु आज हक बाहु सच बाहु हक बाहु सच बाहु। मैं देखो ए पक्की गल फारूकी हूं तेरी मैं गल कर लगा, बड़ी बड़ी गल देन लगा। ए पक्की गल फारूकी ए पक्की गल फारूकी मैं आप कुरान च पढ़िया है। तवज्जो अल्लामा साहब, मैं आप कुरान च पढ़िया है, मैं आप कुरान च पढ़िया है। जेड़ा रब दियां गल्लां करदा है, जेड़ा रब दियां गल्लां करदा है, रब ओदियां गल्लां करदा है। अल्लाह दी बोली बोलदा है, जिन्हों रंग बाहू दा चढ़दा है, जिन्हों रंग बाहू दा चढ़दा है, जिन्हों रंग बाहू दा चढ़दा है, जिन्हों रंग बाहू दा चढ़दा। बोलो जिन्हों रंग बाहू दा चढ़दा है, जिन्हों रंग बाहू दा चढ़दा है। हक बाहू सच बाहू हक बाहू सच बाहू बोलो हक बाहू सच बाहू हक बाहू सच बाहू हक हक बाहू सच सच बाहू हक बाहू सच बाहू बोलो हक बाहू सच बाहू हक बाहू सच बाहू। अल्लाह दी बोली बोलदा है, जिन्हों रंग बाहू दा चढ़दा 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 है। सुन फरियाद वे पीरा दया पीरा, मेरी अर्ज सुनी कन करके वे बेड़ा अड़िया मेरा विच खबरा दे ओ, जिथे मच भी न दे ओ डर के अल्लाह। आखिर में दो शर मौला कायनात की बारगाह में मौला कायनात की बारगाह में पेश करते हैं। हाँ, आपने मिलके या अली की सदा लगानी है, अली वाली। या अली 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 या अली। अली की सदा इस तरह लगानी है, बुलंद आवाज़ से हाथ उठा के। या अली 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 तेरा दुश्मन खुदा को नाराए हैदरी, ऐसा नहीं हाथ उठा के खुला ईमान नाराए हैदरी। या अली तेरा दुश्मन खुदा को अरे मुँह दिखाने के काबिल नहीं है।
مفتی صاحب جتنے سجدے ہاں سجدے جتنے سجدے ہاں سجدے جتنے سجدے ہاں سجدے جتنے سجدے ہاں سجدے 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 جتنے سجدے بھی کر لے وہ بندہ سر جھکانے کے قابل نہیں ہے جتنے سجدے بھی کر لے وہ بندہ سر جھکانے کے قابل نہیں ہے اور مولا علی نا تو جیرے سڑ دینے میں کوئی ٹیک نہیں کر لگا میں گال دسن لگا توجہ ارے ابن عمران سے جل رہا ہے بولو یار سبحان اللہ ابن عمران سے جل رہا ہے ارے ان کے ٹکڑوں سے ہی بل رہا ہے نعرہ حیدری ابن عمران سے جل رہا ہے ارے ان کے ٹکڑوں سے ہی بل رہا ہے رزق سارا ہاں سارا رزق سارا ہاں سارا رزق سارا ہاں سارا رزق سارا ہاں سارا 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 رزق سارا ہاں سارا رزق سارا علی بانٹتا ہے رزق سارا علی بانٹتا ہے اور تو کھانے کے قابل نہیں ہے رزق سارا علی بانٹتا ہے اور تو کھانے کے قابل نہیں ہے اور میری حاضری کمپلیٹ آخری شعر پیش کر کے جاؤں گا قبلہ پیر صاحب حضور آپ یقین کریں گے کل منکر علی کو نا فرشتے پکڑیں گے جہنم سے باہر لائیں گے وہ منظر سارا پیش کرنے لگو اپنے الفاظ میں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں توجہ ارے اس کو فوراً یہاں سے اٹھا لو اور پھر سے جہنم میں ڈالو اللہ کی فرمائے گا اس کو فوراً یہاں سے اٹھا لو اور پھر سے جہنم میں ڈالو کیوں یہ ہے دشمن ہاں دشمن یہ ہے دشمن ہاں دشمن یہ ہے دشمن نبی اور علی کا نعرہ حیدری یہ ہے دشمن نبی اور علی کا ارے رحم کھانے کے قابل نہیں ہے میں انتہائی شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے بہت شکریہ علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہمارے پاس تو بخشش کا یہی سامان ہے مولا در نجف کو چھوڑ دے اس جنت کے بدلے میں یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا نعرہ حیدری نعرہ حیدری جناب محترم صاحبزادہ محسن سلطان قادری صاحب سے ملتمس ہوں حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں تمامی عوامل کے بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے گا پڑھیے صلی اللہ علیہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مختصر سی میری کہانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے
अल्लाह वली का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहारें आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहारें आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी मेरी तो है सी क्या है मेरे गरीब नवा मेरी तो है सी क्या है मेरे गरीब नवा जो मिल रहा है मुझे सारा वो प्यारे आप से है। मैं बेकरार मैं बेकरार था मेरा कराप से है। हुजूर मेरी तो सारी सियाकार हूँ आका बड़ी निदामत है। सियाकार हूँ या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। सियाकार हूँ आका बड़ी निदामत है। कसम खुदा कि ये मेरा वकार आप से है। मैं बेकरार मैं बेकरार
تھا میں بے قرار یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری حضور میری تو ساری سہار آپ سے ہے میری اجڑی جھوک بھی بس گئی ایسا کرم کمایا سائیاں نے میری اجڑی جھوک بھی بس گئی ہے ایسا کرم کمایا سائیاں نے میں کچھ بھی نہیں پر خوب نبھایا سائیاں نے میں جو چاہیا میں جو منگیا میری جھولی پایا سائیاں نے اس گھر نو اجاڑے کون دیا جس گھر نو وسایا سائیاں نے ہماری اس بزم میں تشریف لائے ہیں میرے بھائی ہیں ہمارے بڑے ہمارے وکیلوں کے ہمارے MLF کے چیئرمین محترم اشرف فتح صاحب ان کے ساتھ ہمارے سینئر محترم عیسیٰ عمران ٹکریہ صاحب اور انشاءاللہ ایک صاحب سے دعا بھی کروانی ہے ہمارے نائب صدر لاہور بار ماڈل ٹاؤن سیٹ کے امیدوار محترم کمل آصف اقبال صاحب تشریف لائے ہم خوش آمدید کہتے ہیں سامعین گرامی قدر راولپنڈی سے تشریف لائے محترم المقام نہایت واجب القدر پیر طریقت جناب پیر وقاص علی حسینی صاحب آستانہ عالیہ غوثیہ حق بہو سرکار ان کی بیگم جو ہماری بہن آپ خصوصی طور پہ راولپنڈی سے تشریف لائی ہیں تو قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت جناب الحاج صاحبزادہ پیر اختر رسول قادری آستانہ عالیہ غوثیہ حق بہو سرکار آپ کے دست مبارک سے خواجہ اجمیر شریف خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے در دولت کی آپ کے در اقدس ایک چادر جو ہماری بہن کے سر پر رکھی جائے گی تو میں اپنی بہن گلرانی سے گزارش کروں گا اور عزت مآب جناب محترم مفتی نوید الحسن صاحب آپ سے بھی گزارش کروں گا آپ بھی تشریف لائیں گے اور جناب محترم پیر ناصر علی قادری صاحب جناب صاحبزادہ پیر طاہر سلطان قادری صاحب جو ہماری بہن کے سر پر یہ اجمیر شریف کے دربار کی چادر ان کے سر پہ رکھی جائے گی پڑھیے لا الہ الا اللہ 3 MA کیے ہیں ماشاءاللہ اور یہ حضور کے بہت بڑے شناخواں بھی ہیں اور مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں نے ان کو یہاں سارا سلسلہ دیا اور اب اللہ کا شکر ہے کہ اپنا سلسلہ قادری صاحب کے ادارے میں پڑھاتے بھی ہیں اور پھر ماشاءاللہ ان کے بہت سارے شاگرد بھی ہیں تو مجھے بھی فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے تو اب میں اور ان سے بھی نعت سنیں گے انشاءاللہ یہ میرے صاحبزادے طاہر سلطان صاحب میں نے ان کو بھی سلسلہ دے دیا ہے اپنی زندگی میں نے ان کو مقرر کر دیا ہے کہ بھائی مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی کی شام کہاں ہو جائے گی کس وقت ہو جائے گی تو میں چاہتا ہوں کہ یہ حضور کی محبت کا سلسلہ چلتا رہے بس یہ رکے نہ تو یہ عمران تصدق صاحب بھی یہ سب رجسٹرار ریٹائر ہوئے ہیں کھڑے ہیں یہ انکم ٹیکس کی عدالت میں جج تھے یہ ریٹائر ہوئے ہیں پھر مرید ہمارے ہوئے ہیں پھر اب میں نے ان کو سلسلہ بھی دے دیا حضور کی سنت بھی چہرے پہ سج رہی ہے اور مزید انشاءاللہ یہ سجے گی اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے جتنے بھی اس سلسلے کے ساتھی ہیں میں نے ان کو کہا ہے کہ بیٹا جو مرضی ہو جائے لیکن نماز تہجد نہ قضا ہو
یہ شاہین صاحب ان کاٹک میں میں نے الحمدللہ آستانہ بنایا ہے، اور بڑا فضل ہے کہ اپنی نماز تہجد، باقی نماز تو ہم پر فرض ہے لیکن یہ اپنی نماز تہجد بھی نہیں قضا ہونے دیتے۔ میں سب دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی اپنی نمازیں ہم پر فرض ہیں اور اپنی نمازوں کو باقاعدگی سے پڑھیں۔ تو میں نے اپنے بیٹے وقاص علی قادری حسینی صاحب کو بلایا اتنی دور سے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ان سے کچھ سن لیں، اور پھر ڈاکٹر ناصر صاحب ہیں، طاہر سلطان صاحب ہیں، اور بھی ابھی ایک دو بچے بھی یہاں بیٹھے ہیں، پھر ہم نے مفتی صاحب کا خطاب بھی سننا ہے۔ بیٹا یہاں سے مفتی صاحب کو جگہ دے دیں، ادھر پیچھے چلے جائیں۔ نہیں بیٹا اوپر بیٹھے، آپ تشریف رکھو، اوپر بیٹھ۔ وہ عالم دین ہے بیٹا، ان کو کنڈ نہیں کرنی۔ چل اب تشریف لاتے ہیں، یہ میرے بہت پیارے شہزادے ہیں۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرے لیے طاہر سلطان ہیں، یہ وقاص علی قادری بھی اسی طرح ہیں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ سرکار کی نوکری یہ کریں گے۔ میری ان سے دوستی جو لگی ہے وہ سرکار کی نوکری کے لیے لگی ہے۔ مجھے ان سے کوئی لالچ نہیں ہے کہ مجھے 2000 دیں گے 5 نہیں، اللہ نے مجھے بڑا دیا ہے، اور مجھے سرکار کا روزہ میں نے 18 مرتبہ دیکھا ہے، اور جب میں چاہتا ہوں، جب حضور کی بارگاہ میں اپیل کرتا ہوں، سرکار مجھے بلا لیتے۔ اس سے بڑی دنیا میں کوئی دولت نہیں بس۔ تو میں اب بلا تاخیر محترم المقام صاحبزادہ پیر وقاص علی قادری حسینی سروری سلطانی آپ تشریف لاتے ہیں، اور ان کے ساتھ محبت بھی کرنی ہے، اور ان کو محبت سے سننا بھی ہم نے، تاکہ پنڈی میں جب ہم 24 تاریخ کو جائیں تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی پیار کریں کہ واقعی کسی لاہور والوں نے ہم سے پیار کیا ہے۔ خیر یہ تو ان کا اپنا گھر ہے، اور یہ ہمیشہ یہاں آتے رہیں گے، اور ہم ان کے پاس جاتے رہیں گے جب تک ہماری زندگی ہے۔ تو اب تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ وقاص علی قادری حسینی صاحب، اور حضور کی بارگاہ میں منقبت پیش کرتے ہیں۔ محسن بھائی آپ ادھر تشریف لیں، ایک سیکنڈ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مشکور ہوں اپنے مرشد پاک کا، طاہر سلطان صاحب کا، آپ کے صاحبزادے جتنے بھی ہیں، انہوں نے بڑی محبت سے نوازا۔ میری خوش بختی میرے پیر صاحب الحاج پیر اختر رسول قادری آستانہ عالیہ حق بہو، اللہ پاک یہ فیض ساری زندگی جاری فرمائے، اللہ پاک آپ کا سایہ تادیر سلامت رکھے۔ محبت کے ساتھ چند گھڑیاں سرکار کا ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی آواز خاموش نہ رہے، کوئی لب معروم نہ رہے، نہ جانے کس کے منہ سے نکلے صدا، ہم تمامی احباب کی بگڑی بن جائے تو دیوانہ وار ہو گئے۔ ڈالو بیٹا۔ تو محبت کے ساتھ چند گھڑیاں سرکار کا ذکر کرتے ہیں، کوئی آواز خاموش نہ رہے، کوئی لب محروم نہ رہے، نہ جانے کس کے منہ سے نکلے صدا، ہم تمامی احباب کی بگڑی بن جائے تو دیوانہ وار ہو کے ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و پاک کا نذران پیش کیجئے۔ انشاءاللہ سب سے پہلے اپنے استاد محترم الحاج ذوالفقار علی حسینی آپ کو پیش کروں گا، اور بندہ فقیر انشاءاللہ پھر درباری رنگ میں بھی سنائیں گے، انشاءاللہ اپنا کچھ لکھے ہوئے کلام وہ بھی پیش کروں گا مرشد کی بارگاہ میں، کچھ اشعار، اور محبت کے ساتھ دیوانہ وار ہو کے ایک دفعہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں لجپال ساؤنڈ جیسی لجپال ہے اس کو لجپال ہی رکھے، ان کے رزق جان مال میں بے پناہ اضافہ فرمائے۔ محبت کے ساتھ دیوانہ وار ہو کے ایک دفعہ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو خوش بیٹھا ہے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے ایک دفعہ کہ سبحان اللہ۔ دکھوں نے جو گھیرا ہے تم کو
درود پڑھو دکھوں نے جو گھیرا ہے تم کو تو درود پڑھو اور حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو اگر درود پڑھو مام نو کری نیسے نیسے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینہ واپس سے کہیں سبحان اللہ ہاں حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے تو مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ حبیب اللہ یہ مل کے استاد جی کا پڑھا ہوا جیسے حکم ہوا اس طرح پیش کروں گا کہ کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے کرم کے بعد برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ کون آیا کہیے کون آیا کہ ذکر جس کا مل کے دیوانے بن کے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے اور یہ کون بن کر قرار آیا یہ کون بن کون جانے بہار آیا یہ کون جانے بہار آیا یہ کون جانے بہار آیا گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے گلی گلی میں شگفتگی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے کہ سبحان اللہ اور میرے نبی 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 میرے
ہے شان والا بڑا سخی ہے مدینے والا بڑا سخی ہے مدینے والا بڑا سخی ہے مدینے والا ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت فرمائش ہے طاہر بھائی کی نہیں ہے کوئی دنیا میں نعرہ رسالت ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ رکھ دیجئے سبحان اللہ تڑپتا ہے یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے بہت آنکھیں بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ فقط یا مال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت فقط یا مال فقط یا مال کے بدلے فقط یا مال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ فقط یا مال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ دو اشارہ اس کے بعد منقبت انشاءاللہ ہاں جو شان
सामने है मदीना तो देखता क्या है, अरे जुबान से क्यों मैं कहूँ या रसूल अल्लाह आपसे छुपा क्या है, वो जानते हैं मेरे दिल का माजरा क्या है, मिलके जो सामने है मदीना, जो सामने है मदीना, अरे वो क्या बताएगा, हाँ वो क्या बताएगा, कुरान के रमूज़े बला, वो क्या बताएगा, कुरान के रमूज़े बला, अरे जिसे पता ही नहीं शान मुस्तफा क्या है, अरे जिसे पता ही नहीं शान मुस्तफा क्या है, आहा नारा रिसालत, नारा हैदरी, मौला खिजरी मैं हो, नारे रिसालत, मौला खिजरी मैं हो, मेरे पीर अख्तर रसूल की, मौला खिजरी मैं हो, मेरे पीर के, ये मेरा पीर खाना सलामत रहे, मिलके मौला खिजरी मैं हो, पढ़िए मौला खिजरी मैं हो, मेरे पीर के, मौला खिजरी मैं हो, मेरे पीर के, ये मेरा पीर खाना सलामत रहे, पीर अख्तर, पीर अख्तर मिले तो मिले गौसल बड़ा, पीर अख्तर जिधर भी इशारा करे, लाख बिगड़ों की बिगड़ी सवारा करे, आइन के दर पर, आइन के दर पर हजार, इनके दर पर हजारों गुजारा करे, आइन के दर पर हजारों गुजारा करे, ये मेरा पीर खाना सलाम, मिलके यार दीवाने बन के, आइन के मेरा पीर खाना सलामत रहे, पीर अख्तर, मेरे पीर अख्तर जिधर भी इशारा करे, लाख बिगड़ों की बिगड़ी सवारा करे, इनके दर पर, इनके दर पर हजारों गुजारा करे, ये मेरा पीर खाना सलामत रहे, इनके दर पर हजारों गुजारा करे, ऐसा मेहमान खाना सलामत रहे। इनकी नजरों के जो भी, खुदा की कसम
بیان کر رہا ہوں انکی نظروں کے جو بھی اسیر ہو گئے بے مثال ہو گئے بے نظیر ہو گئے در حقیقت زمانے کے حقیر ہو گئے در حقیقت زمانے کے حقیر ہو گئے یہ نظر کا نشانہ سلامت رہے ہاں در حقیقت زمانے کے حقیر ہو گئے در حقیقت زمانے کے حقیر ہو گئے یہ نظر کا نشانہ پڑھیے یہ نظر کا نشانہ ہاں پیر اختر میرے پیر یہ میری سوچ نے لکھا کیا سمجھ کیجئے پیر اختر ملے تو ملے غوث الورا غوث اعظم ملے تو ملے مرتضی ہاں مل گئے مرتضی تو ملے مصطفیٰ مل گئے مصطفیٰ تو گیا مل خدا حق مل گئے مصطفیٰ پیر اختر ملے تو میرے پیر اختر ملے تو ملے غوث الورا میرے پیر اختر ملے تو ملے غوث الورا غوث اعظم ملے تو ملے مرتضی مل گئے مرتضی تو ملے مصطفیٰ مل گئے مصطفیٰ تو گیا مل خدا فیض کا یہ گرانہ فیض کا یہ گرانہ حق باہو ملے تو حق باہو ملے تو ملے غوث الورا غوث اعظم ملے تو ملے مرتضی حق بہو سچ بہو حق بہو سچ بہو حق بہو سچ بہو حق بہو سچ بہو پیر اختر ملے تو میرے باہو ملے تو ملے غوث الورا غوث اعظم ملے تو ملے مرتضی مل گئے مرتضی تو مل گئے مرتضی تو گئے مل مصطفیٰ مل گئے مصطفیٰ تو گیا مل خدا فیض کا یہ گرانہ فیض کا یہ گرانہ سلامت رہے اور کیا میرے مرشد کی نگری میں پیر اختر کی نگری میں پڑے جب قدمی چھوڑ جاتے ہیں دنیا یہ سب رنج غم چھوڑ جاتے ہیں دنیا کے سب رنج غم تو پھر میں کیوں نہ کہوں یہ پھر میں کیوں نہ کہوں یہ خدا کی قسم پھر میں کیوں نہ کہوں یہ خدا کی قسم میرا پیر خانہ سلامت رکھے اور پھر میں کیوں نہ کہوں یہ خدا کی قسم پیر کامل یگانہ ہاں ان کی نگری میں پہلا پڑے جب قدم چھوڑ جاتے ہیں دنیا کے سب رنج غم پھر میں کیوں نہ سلطان باہو کی نگری میں پڑے جب قدم چھوڑ جاتے ہیں دنیا کی سب رنج غم پھر میں کیوں نہ کہوں یہ
कसम मेरा पीर खाना सलामत रहे। मिलके हम सब की दुआ है, क्या दुआ है? रोज महशर तलक ये दुआ है मेरी, रोज महशर तलक ये दुआ है मेरी, मेरा पीर खाना सलामत रहे, मेरा पीर खाना सलामत रहे। रोज महशर तलक ये दुआ है मेरी, मेरा पीर खाना सलामत रहे। मेरा दिल चाह रहा है आहा की बाहू मिले तो मिले गौसल बरा, गौसे आजम मिले तो मिले मुर्तजा, मेरे हैदरी गौसे आजम मिले तो मिले मुर्तजा, मिल गए मुर्तजा तो मिल गए मुस्तफा तो गया मिल खुदा, मिल गए मुस्तफा तो गया मिल खुदा। फैज का ये घराना है, फैज का ये घराना सलामत रहे, हाँ फैज का ये घराना सलामत रहे। रोज महशर तलक ये दुआ है मेरे, फैज का ये घराना सलामत रहे। और इनकी नजरों के जो भी असीर हो गए, बेमिसाल हो गए, बेनज़ीर हो गए, खुदा की कसम दर हकीकत, हाँ दर हकीकत ज़माने के हकीर हो गए, दर हकीकत ज़माने के हकीर हो गए। ये नजर का निशाना सलामत रहे। मिलके रोज महशर तलक ये दुआ है मेरी, रोज महशर तलक ये दुआ है मेरी, मेरे पीर अख्तर जिधर भी इशारा करे, लाख बिगड़ों की बिगड़ी सवारा करे। इनके दर पर हजारों, बोलो इनके दर पर हजारों गुजारा करे, इनके दर पर हजारों गुजारा करे। ये मेरा पीर खाना सलामत रहे। रोज महशर तलक ये दुआ है मेरी, रोज महशर तलक ये दुआ है मेरी, मेरा पीर खाना सलामत रहे। हक बाहू की नगरी में पड़े जब कदम, छोड़ जाते हैं दुनिया के सब रंग गम, छोड़ जाते हैं दुनिया के सब रंग गम। फिर मैं क्यों ना फिर मैं क्यों ना कहूँ ये खुदा की कसम, सारे बोलो फिर मैं क्यों ना, हाँ फिर मैं क्यों ना कहूँ ये, फिर मैं क्यों ना कहूँ ये खुदा की कसम। पीर कामिल यगाना सलामत रहे। रोज महशर, हाँ रोज महशर तलक ये दुआ है मेरे, मेरा पीर खाना सलामत रहे। पीर अख्तर मिले तो मिले गौसल बरा, गौसे आजम मिले तो मिले मुर्तजा, नारे हैदरी। गौसे आजम मिले तो मिले मुर्तजा, मिल गए मुर्तजा तो मिले मुस्तफा, अरे मिल गए मुस्तफा तो गया मिल खुदा। फैज का ये घराना सलामत रहे। मिलके रोज महशर तलक ये दुआ है मेरी, रोज महशर तलक ये
دعا ہے میری یہ میرا پیر خانہ سلامت رہے یہ میرا پیر خانہ سلامت رہے میرا پیر خانہ سلامت رہے. اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو عمر خضری عطا فرمائے اور آج جو حضور کا ذکر سنائے اس کے ذریعے اللہ اسے اولاد جیسی نعمت سے بھی مالا مال کرے. انشاءاللہ حضور کے اس آستانے پر بیٹھا میرے سلطان پاک کی نظر سے انشاءاللہ جو کہا ہے انہیں کہ سرکار کے صدقے سرکار کے نوازوں کا صدقہ حسن اور حسین ان کے صدقے اللہ انہیں جوڑی عطا فرمائے. میں بلا تاخیر میرے بھائی انتہائی قابل احترام ماشاءاللہ عالم بھی ہے, درس نظامی سے فارغ ہیں, ایم اے اسلامیات بھی ہے اور پھر لائر بھی ہیں ہائی کورٹ کے بہت بڑے ماشاءاللہ. اور مجھے فخر ہے کہ میں نے ان کی خدمت کی ہے. میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے ان کو, اور اللہ نے پھر ان کی کامیابی بھی دی. تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میرے بیٹے انتہائی قابل احترام صاحبزادہ بھی ناصر علی قادری صاحب ایڈوکیٹ آپ تشریف لاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنے مخصوص انداز میں یہ ذکر رسول ہمیں سنائیں گے انشاءاللہ. سامعین محترم, کچھ دوست ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے نئے تشریف لائے ہیں جن سے پہلے تعارف نہیں ہے, اور اکثر جو آڈینس میں ہیں تعارف ہے. میں صرف چند ایک باتیں ماشاءاللہ وقاص قادری صاحب نے بہت خوبصورت پڑھایا, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں. تو میں صرف ایک دو باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. پہلے ہم سخی سید ترت مراد شاہ رحمۃ اللہ علیہ باغ جناح میں دربار ہے, پیر صاحب اکثر جاتے تھے, اب بھی جاتے ہیں. تو میں ایک واقعہ وقاص بھائی آپ کی نظر کرنے لگا ہوں کہ ہم نے پک اپ کروائی. پہلی دفعہ میں بائر سٹاف سے ورک شاپ سٹاف سے پک اپ کروا کے آیا, اس میں محفل میں گئے. جب وہاں دعا ہوئی تو وہ پک اپ والا بھی نیا تھا, پہلی دفعہ ہمارے ساتھ گیا تھا. جب دعا ہوئی تو وہ دروازے میں کھڑا تھا, تو پیر صاحب نے اس کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے پک اپ والے کو نرینہ اولاد عطا فرما, اور آئندہ سال انہی دنوں میں یہ حضور کا میلاد کروائے اپنے بچے کا, بیٹے کا. اس کا نام محمد عارف تھا, عارف والا سے. وہ بعد میں مل کے مجھے کہتا ہے کہ یار پیر صاحب کو پتہ ہے کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے, میری تو پہلی ملاقات ہے. تو وہ بڑا متاثر ہوا, اور پھر یہی ہوا ایگزیکٹ 1 سال بعد اس نے اپنے بیٹے کی محفل کروائی, اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. اور پھر اس بیٹے کی یہ خصوصیت دیکھی کہ وہ کبھی رو رہا ہوتا, حضور کی نعت لگا دی جاتی, وہ چپ ہو جاتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی بیٹے عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضری عطا فرمائے, سلامت رکھیں. تو ایک بات میں قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب کے لیے ایک بہت بڑی خبر. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے محترم پیر صاحب بہت بڑے دربار سے, جہاں سیدوں نے آ کے سلام کیا, حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کے دربار کے سجادہ نشین میاں شہباز صاحب تشریف رکھتے ہیں. حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ نبی کی یاد میں بیٹھنا ہی درود ہے. اور بڑی خوشخبری آپ سب کے لیے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دوران آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سمجھ لینا ادھر سے جواب آ گیا. تو آج میں نے دیکھا ہے کہ پوری محفل میرے حضور کی نظروں میں ہے, اور میں نے پیر صاحب کا یہ عمل دیکھا. میٹرک کے بعد ڈبل ایم اے LLB درس نظامی DHMS دنیا کی ہر تعلیم مجھے میرے بڑے بھائی پیر اختر رسول نے کروائی. میں نے ایک عمل دیکھا کہ جس دن محفل ہوتی ہے یا آستانہ نیچے اوپر اس سے اوپر پیر صاحب اپنے ہاتھوں سے دھوتے ہیں. میں نے پوچھا شروع میں کہ بھائی جان آپ خادمین بھی ہیں, ہم بھی ہیں, آپ خود دھوتے ہیں؟
तो आपने फरमाया कि इस दिन मेरे हुजूर तशरीफ़ लाते हैं। घर के सामने जूते नहीं रखने, दरवाज़ों के सामने जूते नहीं रखने, पूरा घर अपने हाथ से धोना कि मेरे हुजूर तशरीफ़ लाते हैं। जिनकी महफ़िल हो महफ़िल में आते ही हैं। फिर नसीरुद्दीन शाह साहब ने क्या खूब फरमाया है, उसी रुबाई से आगाज़। और मोहतरम पीर अमानत साहब सियालकोट से तशरीफ़ लाए हैं। माशाल्लाह हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस दरबार के खलीफा हैं, अल्लाह ताला इनके फैज़ में बरकत फरमाए। एक शेर आप लोगों की नज़र, और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि इस शेर को पढ़ने के बाद कोई दरूद व सलाम ना पढ़े। हाँ, दुरूद पढ़िए सवाब मिलता है। मैंने थोड़ा सा पढ़ना, एक दफ़ा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जो जाग रहा है ना हुजूर के जिक्र की तरफ तवज्जो है, वो मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़िए इरफान भाई, दुरूद पढ़िए सवाब मिलता है, और सलाम पढ़िए जवाब मिलता है। सलाम पढ़िए जवाब मिलता है। लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं। हम तो आका के घराने की तरफ देखते हैं, हम तो आका के घराने की तरफ देखते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। दूसरे शेर में एक हाथ उठा के हुजूर की आमद की खुशी में कहना है, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, और हम जो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। हम जो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। और चाँद तारों में नसीब आज बड़ी हलचल है। अरे यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। बड़ी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम या हबीब अल्लाह। किसी ने मैसेज किया है चाचू कह के एक रात की फरमाइश की है, मेरे लिए तो हमारे सारी भतीजियाँ हैं। अल्लाह सैयदा कायनात सलाम अलैहा का सदका सैयदा कायनात का फैज़ नसीब फरमाए, और इस दुनिया में भी हश्र में भी उनकी सरपरस्ती नसीब फरमाए। इधर से एक फरमाइश एक कलाम है, उसके चंद अशार, लेकिन ये वो कलाम है इसमें जी चाहता है कि इसे झूम झूम के पढ़ा जाए, तो इंशाल्लाह सब झूम के पढ़ेंगे। हाँ आमिना तेरा लाल जी के साथ हमारी जान। कुछ कलाम नाच होते हैं और कुछ मुतल्लिका के नाच होते हैं। ये वो कलाम है जिसमें पूरे कलाम में मेरे हुजूर के हुस्न का खूबसूरती का जिक्र किया गया है। पूरे कलाम में नहीं, लेकिन जब सोना मनमोना कहना है तो सबने हाथ उठा के हुजूर की बारगाह में सबने हाथ में लगवानी है। सोना मनमोना आमिना तेरा लाल जी के साथ हमारी जान। सोना मनमोना
आशिक दा दिल डोले सजदे हर हर डोले उन्हें आशिक दा दिल डोले सूरत तेरी देख के आका सूरत तेरी देख के आका नाम प्यारा हके अल्लाह
माया काबे वाले मो माया क्या बाता तेरिया 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 क्या میں ملا تقریر محترم حافظ ظاہر صاحب تشریف لاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں مدح سرائی فرماتے ہیں، اور یہ بیٹا میری تو آج پہلے دن اس سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس کے والد صاحب میرے ساتھ بہت بڑی حضور کی محفلوں میں جاتے اور ثنا خوانی کرتے، اور وہ میرے شاگرد بھی تھے، یہ بھی میرا شاگرد ہے، یہ بھی قرآن پاک مجھ سے پڑھتا رہا، اور یہ رانا شوکت صاحب کے بھانجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو عمر خضری عطا فرمائے۔ دو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میری یہ خوش بختی ہے کہ آج پہلی مرتبہ قبلہ پیر صاحب الحاج اختر رسول قادری صاحب آپ کے آستانہ پہ میری حاضری ہو رہی ہے، آپ کے سامنے مجھے سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ جو میں نے تعارف اپنا پیش کرنا تھا وہ قبلہ پیر صاحب نے پہلے پیش فرما دیا۔ میرے والد صاحب نے قرآن پاک آپ سے پڑھا اور میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھا، ٹھیک ہے، میرے دادا استاد بھی ہیں، لیکن ملاقات میری آج پہلی مرتبہ ہے۔ اللہ پاک اس نسبت کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول دیکھنے کو ملا، وقاص بھائی نے بہت اچھا پڑھا، دوسرے بھائی صاحب نے، تو ناصر علی قادری صاحب، اللہ پاک یہ آستانے کو سلامت تا قیامت رکھے۔ میری کچھ طبیعت ناساز ہے، مختصر سی حاضری آپ کے سامنے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پھر بھی پڑھیں گے۔ آپ کا ذوق بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، سننے والا، پڑھنے والے اتنے خوبصورت نہیں پڑھتے جتنا آپ سن رہے ہیں۔ وقاص بھائی مل کے محبت سے درود پاک کا نذرانہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سبھی پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بات حقیر کی ہے، کہ سبحان اللہ، کیا بات
حقیر دیے کیا بات حقیر دیے ساری گل میرے پیر دیے میں تے کچھ بھی نہیں میں تے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے میں تے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے میں تے کچھ ساری گل میرے پیر دیے. اور آج کا ماحول دیکھ کے یہ شعر میرے ذہن میں آیا کہ بدل رحمت والے چھائے ہوئے نے بدل رحمت والے چھائے ہوئے نے انج بے لگدا انج بے لگدا جے پہ لگدا جے آئے ہوئے جے پہ لگدا جے پہ لگدا جے آئے ہوئے سارے پڑھو مل کے پڑھو حضور کی نام آئے ہوئے جے پہ لگدا چھائے ہوئے بدل رحمت دے چھائے ہوئے جے پہ لگدا جے پہ لگدا جے پہ لگدا جے آئے ہوئے جے پہ لگدا آئے ہوئے جے پہ لگدا جی آئے ہوئے. دو اشعار کلام اعلیٰ حضرت صاحب کی سماعتوں کے عرض کروں گا. تضمین پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم دا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے کے فرش سے یہ رتبہ تیرا
appreciate.